اسی طرح قرآن شریف اللہ فرمانے سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام تے سلام، سلام علی یاسین، یاسین تے سلام، سلام علی المرسلین، سارے رسولوں کے سلام، سارے رسول اللہ تعالیٰ انہوں نام لے کے سلام تو نازل فرماندا ہے، الیاس تے سلام، موسیٰ تے سلام اور نوح علیہ السلام تے سلام، پر ساڈے نبی دا نام لے کے قرآن اللہ نے کتنے نہیں فرمایا سلام علی محمد، سلام علی المصطفیٰ، اساں کہ یا اللہ ایک ہی گل فرمایا میں سارے نبیوں اتوں سلام تھلے بھیجیا ہے، اپنے یار نو شب معراج جنت دا لاڑا بنا کے جبریل نو بھیج کے براق تے سوار کرا کے اپنے کول بلا کے سامنے عرش تے بٹھا کے تے اوتھے آکھاں گا السلام علیکا ایھا النبی، میں سامنے بحال کے یار نو سلام آکھاں گا السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکا ایھا النبی۔ لوگ آتے ہیں نماز والا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد، نماز والا درود یا السلام علیکا ایھا النبی، یہ بھی تو نماز والا ہی درود، یہ بھی تو نماز والا ہی درود ہے۔ درود پورا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا قرآن میں صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا، صلاۃ پڑھو تے سلام پڑھو، صلو علیہ وسلموا، صلاۃ پڑھو تے سلام پڑھو، تے درود ابراہیمی جنوں آندے یہ ہوئی درود ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، صلو ہی صلاۃ ہے سلام ہے نہیں، یہ زیادہ درود ہے۔ اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلم، کہ درود ابراہیم سلام ہے نہیں، لہذا پورا درود و سلام ہے جڑا اسی پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حاجی بھی جدوں اللہ مینوں تانوں حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مدینہ منورہ دی حاضری دی طلب نہیں جس دل وچ، وہ دل مسلمان دے دل نہیں، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مدینہ پاک مدینہ منورہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہے سمجھو اتنے جڑے مواجہ شریف سلامت کرتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ایسا پڑھتے ہیں۔ یہ بھی حدیث یاد رکھو، بخاری شریف میں حدیث فرمایا کہ جی وہ بھی سنانا یاد، وہ بھی سنانا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علیہ، بخاری شریف فرمایا حضور نے میرے غلاموں اگر قیامت والے دن میرے نیڑے ہیں تو میرے تو درود پڑھیا کر، جہاں میرے تو درود و سلام پڑھتے ہیں زیادہ، وہ قیامت والے دن میرے زیادہ نیڑے ہوئے۔ یہ اللہ نے ساری قسم لکھا بھی نمازوں بعد درود پڑھنا پہلا درود، ایک میں تم گل سمجھا سکا۔ بعض لوگ آتے ہیں بانگو پہلے دروشی پڑھ دو، یہ بانگو پہلے دروشی پڑھنا یہ بانگ میں اضافہ ہے، فاصلہ کی گل غلط ہے، بانگ میں اضافہ نہیں۔ میں تو پوچھنا پیا قرآن شریف تھی پڑھ دو، قرآن شریف تو قرآن دیا جدو سورت شروع ہوتی ہیں نا، کوئی سورت آتی تو اتنا لکھا ہوتا ہے اے سورت مکی ہے کہ مدنی، کیونکہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں سورت ہے مکی ہے اے مدنی ہے، یہ رکوع ہے یہ ایتائیں قرآن کے وچ لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکی ہے
یا مدنی؟ تو دسو یہ قرآن کی اضافہ ہے؟ یہ اضافہ ہے قرآن کے جڑا قرآن نہیں وہ لکھا ہے بے سورت مکی تے مدنی، پر نہیں اضافہ نہیں۔ اور پہلے زمانے کے حضور کے زمانے صحابہ کے زمانے یہ نہیں لکھا ہوگا قرآن شریف بے مکی ہے کہ مدنی، یہ بعد مکی ہے سورت کے مدنی ہے یہ لکھا گیا تاکہ انپڑھا نادانا بے خبراں پتہ لگ جائے بے سورت مکی ہے کہ مدنی، کہ اضافہ نہیں۔ کہ جس طرح ہر سورت کے اتنے لکھا بعد لکھا گیا بھی مکی ہے کہ مدنی تاکہ پتہ لگ جائے بے سورت مکی ہے کہ مدنی، اس طرح ایک بانگ سے پہلے درود شریف پڑھنا بعد اس وقت پڑھیا جانا شروع ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ بانگ بھابیاں جی ہے کہ سنیاں جی۔ میں جس طرح اتنے لکھا تھا بے سورت مکی ہے کہ مدنی، اسی پہلا درود شریف پڑھنے میں لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بانگ کی نہ اضافہ نہیں۔ بہرحال درود شریف حضور نبی کریم علیہ السلام اتنے درود پاک جتنا کثرت سے نال پڑھو اتنی موجب اجر و ثواب ہے۔ تو اونٹ والی حدیث وہ ترغیب و ترہیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے سانو جڑا نبی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول ہے جی بارگاہ جانور بھی آ کے فریاداں کرن تے مرادوں پہنچ۔ حدیث چاہتا کہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ کرام حاضر نے، ایک اونٹ آ گیا اونٹ آ کے نا کہ اپنی بولی کی بڑھان لگ پہ۔ حدیث چاہتے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نو پتہ نہیں اونٹ نے مینو کی آخی؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول زیادہ جان ہے، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ صحابہ دا تقیہ کلام یہ سی بھی یا اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ تو جب اسی کہہ دیجیے بھی اللہ بھی جانتا تو اللہ دا رسول بھی جانتا جانے نہیں چھیڑ کے، تو صحابہ دا تقیہ کلام یہ سی اللہ و رسول اللہ جانے تو اللہ دا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا پتہ کہ اونٹ کی آندا ہے؟ عرض کی اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ فرمایا اونٹ میرے اگے فریاد پیا کردا ہے۔ اونٹ نے مینوں آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے مالک دا اونٹ عمر گزر گئی وہ خدمت کر دیا وہ پہاڑ ٹوٹ ہو کے میں بڈھا ہو گیا۔ حضور فرماتے تھے صحابہ نے اونٹ منگایا پیا ہوندا ہے کہ منو آتا ہے یا رسول اللہ اج راتی پیو پتر پہ صلاح کرتے سن کہ اونٹ ہو گیا ہے بڈھا تے ہن ساڈے کار آمد نہیں، بڑے ہوئے یہ ذبح کرو تیرا گوشت کھاؤ تے محلے والے کھلاؤ۔ یا رسول اللہ جدو پیو پترا نے صلاح کی تے موت میرے سامنے رقصہ نظر آئی، حضور میں ڈر گیا۔ حضور فرماتے نے موسیٰ سے میں ڈر گیا یا رسول اللہ جنوب و شمال مشرق و مغرب ساری دنیا وال نظر دوڑائی کوئی مینو چھریوں بچا لے پر کوئی نظر نہ آیا، نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے افو بندہ نواز میں۔ حضور چھوٹے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ملی، میں آیا منو چھریوں بجا لو۔ اچھا عزیز جی جی مرضی ترغیب و ترہیب اٹھا کے دیکھے شرک دا فتویٰ لان والے ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا او اٹھا تو میرے کو کی لینا ہے، تو اللہ کو آخ، اللہ کو آخ میں مینو چوریاں بجائے۔ حدیث دے لفظ تو سنانا سنیے یاد رکھو جڑے حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو قد امن
اللہ عائذنا قد امن اللہ عائذنا ولیس بخائف لاعذنا، جو میری پناہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، جو میرے پاس مانگنے کے لیے آیا وہ کبھی خالی نہ جائے گا۔ یہ حدیث لفظ ہے، قد امن اللہ عائذنا ولیس بخائف لاعذنا، جو میری پناہ میں آ گیا وہ خدا کی پناہ میں آ گیا، جو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا وہ کبھی خالی نہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا فریاد لے کے آیا تو میں جی فریاد سنیں گے۔ حدیث چل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد عروج کا مالک ڈھونڈا ڈھونڈا پیو پتر مسجد نبی جائے کہ آگے آخر یا رسول اللہ اونٹ کرو ریلا نسیا ہے تو لب لب پھریا پتہ لگیا تاری بارگاہ بھی جائے۔ حضور نے فرمایا تو سب پیو پتر رات ذبح کرن کا منصوبہ بنایا، نبی کو چیز غائب نہیں کہہ سکتی، تو ذبح کرن کی صلاح رات ذبح کرن کا مشورہ کیتا، وہ کہہ لگے رسول اللہ صلاح کی، فرمایا ہوں میری پناہ وچ آ گیا ہے، خبردار خبردار، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضور نے فرمایا یہ میرے دامن میں جا گیا پناہ لین، ہوں تسی یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی یا رسول اللہ جو تہاڈا حکم ہے اسی تہاڈے بندے غلام امت تہاڈی، جو فرماؤ۔ فرمایا تسی انتظار نہیں کر سکتے، میں تہاڈا نقصان بھی نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا اونٹ کنے دا لیا ساجے، انہیں قیمت دسی، حضور نے اپنی جیب انور انی قیمت کٹ کے نا تو انہوں نے دے دیتی، فرمایا میں تہاڈے کول اونٹ مول لے لیا، اونٹ میرا ہو گیا، تو اونٹ مول لے کے حضور فرمانے جاؤ اٹھا ہوں تو میرا ہو گئے، جا کھلیاں ہواں دی موج لے، کسی دی مجال نہیں تیرے رکھ بھی چکے تکے۔ بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا۔ فرمایا جا کھلیاں ہماری موج لے، ہوں تین کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی چاہنا نے پھر حضور کے کان منہ لایا تو بڑھ کی تھی، حضور رو پہ آنسو گرا ہے روئے رسالت ماب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت ماب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ حضور علیہ السلام رو پہ، دوسرے کو بڑبڑا کے تو بولے نا، حضور رو کے اندر آمین۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور نے ہوں کی آخیا ہے تو آمین کیوں آخیے؟ فرمان لگے اونٹ آندا سونیا من چھریوں بچائے، اللہ تیری امت نو جہنم دی اگ تھی بچائے۔ میں آخیا آمین۔ تو یاد رکھو خدا دا انعام ایویں نہیں بیاندا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں بڑا احسان کیتا مومناں تے، ایہو جہا رسول دیتا جڑا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اپنی امت واسطے روئے۔ ابھی گناہ اسی کریے تے ساری مغفرت واسطے رو، حضور نبی کریم علیہ السلام اینا پیار اور اینی شفقت اپنی امت دے نال حضور نبی کریم علیہ السلام تے ساڈا بھی فرض ہے کہ اسی حضور علیہ السلام کی اطاعت کریے، حضور سے محبت رکھیے، حضور کا پیار رکھیے۔ صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم اور جہدے نال پیار ہوئے یہ بھی گل یاد رکھو جہدے نال پیار ہوئے نا وہ آدمی وہ اکثر ذکر کرتا ہے جہدے نال پیار ہوئے وہ ہر چیز چنگی لگتی جہدے نال پیار ہوئے وہ ذکر بھی پیارا لگتا جہدے نال پیار ہوئے وہ اپنے محبوب دی ہر چیز پیارے اللہ تعالیٰ نو اپنے محبوب نال پیار ہے کسی نے فرمایا وکیل ہی سونے تیری گل تیری زبان دی قسم والعمر کا سونے تیری عمر دی قسم والعصر سونے تیرے زمانے دی قسم ووالد مواب وما ولد مفسر لکھے ووالد کی مراد سونے تیرے ابا جی دی قسم تیرے والد دی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام جی چیز منسوب ہو گئی اللہ دی قسمہ پہ چکتا قسمہ پہ فرماندا ہے اللہ نے حضور پیار ہے جس نال پیار ہوئے اور یہ آگے کوئی گل جسے پیار ہوئے نا اسے طلب دلیل نہیں رہی طلب دلیل نہیں رہی بھی کتنے لکھا ہے پیو اپنے پتر واسطے کھڈونے لے آتا ہے 2 سال کا وہ بچہ ہے وہ جہاں 100 میں کھڈونے ہاکی فٹ بال گیند بلے لیا تو پوچھو مولوی صاحب کھڈونے کہنے واسطے لے چلے ہو یہ اپنے 2 سال کے بچے تھے انہیں آخیا سی تو بھی ابا جی میرے سے ہے کچھ لے آ تو آخے گا انہیں آخیا تو نہیں ہوتے بولن جو نہیں پر محبت کدری جوش مار دی ہے بھی جو 90 پتر واسطے لے جائے جسے محبت ہوئے اتنے آخر کا انتظار نہیں ہوتا اتنے طلب دلیل نہیں ہوتی صحابہ کرام علیہم رضوان دے حالات پڑھو مشکات شریف حضور علیہ السلام وضو فرما دے حضور دے وضو کا پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے لے کے منہ سے مل لیں گے اور بخاری شریف یاد رکھو اور میں تم دسے کہ میں کوئی گل ایسی نہیں بیان کرنی جی میں ویکھی آپ کی پڑھی نہ ہوئے میں وہ نہیں سنانی بخاری شریف میں خود پڑھے سنو اور ایمان لاؤ صحابہ کرام دی محبت سنو بخاری شریف موجود ہے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا حدیث ہے حضور جدو کھنگتے سن کہ آپ ٹھوکتے سن فرمایا ما تنخم رسول اللہ نخامتا حضور نے کھنگ کے جدو ٹھوکنا الا وقعت فی کف رجل منہم وہ زمین تے تھوک پیندا ہی نہیں سی صحابی تلیاں تے لے کے منہ تے مل لیندے سن بخاری شریف موجود ہے ثم دلک وجہہ وجلدہ منہ تے مل لیندے سن بدلہ تے مل لیندے سن انہوں نے بندہ پوچھتا کتنے اللہ تے اللہ دے رسول نے آخیا بھی حضور ٹھوکن تے بدلہ تے مل لو تے منہ تے مل لو وہ آخر کہ محبت یہ دلیل دی طالب نہیں ہوتی محبت جی پیو پتر کالا کلوٹا بھی پہ کیوں نہ ہوئے پہ گیت وگتی ہوئے پیو ہوئے صحیح پتر ہوئے وہ 1 سال 2 سال کا محبت کدری جوش مارتی ہے پہ شیخ القرآن ہوئے ڈی سی ہوئے پیر صاحب ہو مولوی صاحب ہو کھانا آتے وہ کالے کلوٹے پتر چوک کے چومن لگ پہ چومتے 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 پگ خوش پہ سیل وگتا ہوئے وہ بھی آئس کریم سمجھ کے چوس جان محبت یہ ہوئی کہ کون کوئی بولے آخر یار کتنے لکھے ہے قرآن حدیث بھی کالے کلوٹے پتر میں چومو تو آخر کا معلوم ہے تو اوترا ہے تو اوترا ہے کہ اوتروں کی پتہ ہے چومن کا کی سوال یہ اولاد والے کو پتہ ہے اللہ فرماتا ہے ان شان کا ول ابتر یا رسول اللہ تیرے دشمن اوترے کیا اوترے چومن گل کی تو اوترے چومن گل کی یہ اللہ نے فرمایا اترے ہاں ان شان کا ول ابتر تو محبت حضور لال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اینی محبت اللہ اکبر اور ایک واقعہ سنا جانا قربان ہوگا کی تاریخ و خمیس اور تلبیہ
رئیس ابلیس اور نورت المجالس، خود اعلیٰ حضرت نے بھی یہ واقعہ لکھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنی کتابوں میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مسلمانوں کی جنگ عیسائیوں نال جاری ہے. مسلمانوں جذبہ جہاد پیدا کرو، بلواؤ کرو، جہاد بھی پیدا کرو. کھیڈاں کھوڈن وال جڑے اسی اج پے ہوئے ہیں نا، میں اور نظم لکھی ہے وہ دو شعر نے اپنی میری نظم سے بڑی لگی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ غازی بنائیے، اسلام چاہتا ہے کہ غازی بنائیے، فیشن یہ چاہتا ہے کہ کرکٹ کھلائیے، فیشن یہ چاہتا ہے کہ کرکٹ کھلائیے. قرآن خاں کے نام، قرآن خاں کو دیکھ کے منہ پھیر لیجئے. قرآن پڑھنے والا کو حافظ نظر آئے تو منہ پھیر لو. قرآن خاں کو دیکھ کے منہ پھیر لیجئے. عمران خان کے نام پہ قربان جائیے. قرآن خان نظر آئے تو منہ پھیر لو، تو عمران خان لکھاں انعام دیو، قومی خزانے خالی کرو. مالا دیتا ہے نام جیتے جو تم نے میچ، جیتے جو تم نے میچ تو ملت کو کیا ملا. جیتے جو تم نے میچ تو ملت کو کیا ملا. کشمیر جیت کر ہمیں قبلہ دکھائیے، کشمیر جیت کر ہمیں قبلہ دکھائیے. مدد ہے نا کشمیر جیتو، یہ ورلڈ کپ لے آئے تو جیت کے بعد لکھاں کروڑوں روپے کس خاطر گئے. میں نہیں آتا بھی تسی نہ کھیڈو، کھیڈو لیکن خدا کا دائرہ شریف رہ کے، اللہ دے رسول دے احکام دے پابند رہ کے وہ کھیڈاں کھیڈو جڑی اللہ رسول نے دسیاں نے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے آؤ. تو راہی بن کے شاعر کہتا ہے کہ تو غازی، تو مجاہد، تو کھلاڑی نہیں، تو غازی. سوچ سوچ، تینوں اللہ نے غازی مجاہد مجاہد بنا کے بھیجے ہیں. تیرے ہاتھ میں تلوار سجی، تیرے ہاتھ میں جہاد دے سامان سجدے. یہ ہاکیاں، یہ کرکٹاں، یہ فٹ بال، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے ہدایت دے کہ سارے جذبے جہاد پیدا کرے. اسی اپنے اعمال وال غور کرو تو ہے بسنت دہاڑا نہ سکھاں کا، ہندوؤں کا، لاہور والے، پجوارے والے، سیالکوٹ والے، پنڈی والے، دوجیاں جی رسماں بنا کے کروڑوں روپے برباد کر دیتے، جانا برباد کر دیتی. یہ کھیڈاں وال اسی پے ہوئے ہیں تو پھر اسی آنے ہیں خورے کھانے میں کی ہو گیا، خورے گھیو میں کی ہو گیا، خورے ان چیزوں میں کی ہو گیا، گہیاں ہو گئی، خورے سودے میں کی ہو گیا. کدے یہ نہیں آخیا جی خورے سانوں کی ہو گئے. اسی فرشتے دے فرشتے ہی ہیں، اسی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے. سارے کوئی بیمار پی جائے نا وہ پتہ لین جاؤ تو منجی سے لمبا پیا ہوں کہتے بھائی صاحب خورے میرے کو کہڑا گناہ ہو گیا جی سختی میں یہاں پھنسے ہیں، مجھے انہیں کبھی کوئی گناہ کی چاہیے. اور اللہ نے بندے آج خورے میرے کو کہڑا گناہ رہ گیا کہڑا میں چیتا نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ. اپنے عمل دیکھو، اپنے کرتوتاں دیکھو، اپنے اعمال دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ
صحابہ کرام نے اپنی جان مال اولاد حضور تو قربان کیتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی عیسائیوں کی جنگ جاری ہے. کیسر روم کے سپاہیوں نے 8 صحابی 8 مسلمان سپاہی پھڑ لے. 8 مسلمان گرفتار ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سی. 8 مسلمان وہ گرفتار کفار ہو گئے. کافر عیسائی ان 8 مسلمانوں کو گرفتار کر کے کیسر روم کے دربار میں لے آئے. وہ روایت ہوتا ہے کہ کچھ تابعی سن تو 3 صحابی سن تو باقی جو تابعی سن. تابعی جنہیں صحابہ نے دیکھا ہوئے چاہے حضور نے دیکھا ہوئے. 8 وہ مسلمان 5 تابعی تے 3 صحابی گرفتار ہو کے آئے. کیسر روم نے انہوں نے عیسائی بادشاہ نے ویکھیا تے آخ لگا او مسلمانوں تسی محمد دا دامن چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام چھڑ دیو عیسائیت اختیار کر لو تو بڑے بڑے عہدے دیاں گا وزارتاں دیاں گا صوبے دیاں گا. مسلمان آخ لگے او دنیا دیا کتیاں خبردار سارے پاک نبی دا ناپاک زبان نہ لے. تیریاں وزارتاں اور تیرے منصب تیرے عہدے ایک پاسے تے ساڈے نبی پاک دی جتی دی نوک ایک پاسے. اسی تیریاں وزارتاں تیرے منصباں اور تیرے عہدیاں سے تھکتے بھی نہیں. حضور کا دامن ایسا نہیں چھڑنا. مختصر دم میں رسم وہ کیسر روم نے غصے میں جا کے ایک دیگ اور اپنے دشمنوں میں نہیں منواتا سی. اس روایت آتا ہے بھی دیگ دے تیل پوا کے تھلے اگ بال کے تیل ابلتا سی نا تو ابلتے ہوئے تیل دشمن سٹ کے تو مرواتا سی. آخر لگا تسی میرے انتقام سے واقف نہیں ہو. تسی اگر مسلمان اسلام نہ تسا چھڈیا اور عیسائیت تسا اختیار نہ کیتی دیگ منگواؤں گا تیل پاؤں گا تھلے اگ بالاں گا تیل ابلے گا ابلے تیل کی ایک ایک نو سٹ کے ہلاک کر. وہ اچھے مسلمان آخر لگے سانو منظور یہ لکھاں جانا ہون تو محمد عربی تو قربان صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں دیگ منگوائی مسلمانوں سنو اور پھر اپنے کے مانا تو پا کے دیکھو جو کی سمجھ اسی کی دیگ منگوائی تیل پوایا تھلے اگ بالی تیل لگا ابلن. حکم دیتا ایک جلاد ہوں گے کہ مسلمان پھڑ کے ابلتے تیل سٹ دو. جلاد آیا ایک مسلمان پھڑیا نشانے مرد مومن بات گوئن جمر گائے تو تبسم بر لبے ہو ہسدا ہسدا دیگ ابلتے تیل وال ٹور پیا. باقی جو ساتھ آخر لگے مبارک ہوئے سارے پہلا کملی والے کا دیدار تم کرے. ابلتے تیل سٹیا شہید. دوجے نو پھڑیا دوجا بھی شہید. تیجے نو پھڑیا تیجا بھی شہید. چوتھے نو پھڑیا وہ بھی. پنجواں بھی شہید. چھواں بھی شہید. ستواں بھی شہید. ایک باقی رہ گیا اسی صحابی. اراکین وہ جڑے وزراء سن کیبنٹ دے وہ آخر لگے بھی مسلمان سے مرن کی ڈرتے ہی نہیں. یہ ستے ہستے ہستے شہید ہو گئے نے. یہ 8واں فنگوا گے یہ ایج نہیں مارتے یہ مارتے ہیں. انہوں نے مشورہ کیا بھی اس 8ویں مسلمان جیل میں بھیجو اور اتوں 3 دن یہ بھوکیاں رکھو. نہ پانی بھیجو نہ روٹی بھیجو کھانا سے. 3 دن یہ روزہ ہوئے. چوتھے دن ایک نوجوان لڑکی خوبصورت لڑکی وہ ہاتھ خنزیر دے کباب تے شراب دے جام وہ ہاتھ بھیجو. نالے لڑکی کا شباب ہوئے گا. خنزیر دے کباب ہون گے تے جام شراب ہوئے گا. شراب کباب شباب 3 چیزاں رل گیا تے مسلمان 8واں جڑا پھر تھرک جائے گا تے اسلام چھڑ کے عیسائیت قبول کر لے گا.
چنانچہ اس 8ویں نو جیل بھیج دیتا 3 دن نہ پانی بھیجیا نہ روٹی دیتی سوچو اور غور کرو ان مسلمانوں کا ایمان ڈگمگائے نہیں 3 دن بھوکے 3 دن تریائے جیل 4تھے دن کیبنٹ بیٹھی خدا تعالی دی حکمت دیکھو کیسر روم دے دل بھی آپ ہی گل آئی کیسر روم آخر لگا بھی 4تھا دن ہے جو مسلمان اسلاموں چھڑکانا ہے کہ عیسائی بنانا ہے کہ یہ سواب کوئی ہو کے رکے میری دھی جوان ہے تو میں اپنی دھی کہنا بھی وہ خنزیر کے کباب بنا کے شراب کے جام بھر کے لے گئے جیل وہ جا کے اس مسلمان چھڑکائے تو عیسائی کرے تو یہ سواب مینو ملے سارے بزرگان نے کیمرے نے آخیا بھی جسم بھائی مرضی مختصر یہ بھی بادشاہ گھر آیا اپنی دھی کہنے لگا کہ بیٹا تو بن ٹھن کے خنزیر کے کباب تیار کر شراب دے کوئی جام لے تو ایک مسلمان جیل وہ جا کے اسلاموں دل پرتانا انہوں عیسائی بنانا اپنے حسن و شباب دا جال سٹ کے شراب دا جام دس کے پتریا ہے وہ تے خنزیر دے کباب دس کے وہ بھوکا بھی ہے انہوں عیسائی بنانا اس بادشاہ دی دھی نے میک اپ کر کے خنزیر دے کباب لے نال شراب دا جام لیا نال تے ٹر پئی جیل وال اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ وہ صحابی جیل جس نے پتہ لگا کہ ایک لڑکی پہ آئی ہے جیل وال وہ جان گیا بھی میرا ایمان کھونا تے پہ آئی ہے سجدے وچ پہ گیا رو رو کے عرض کردا ہے خدا بندہ اج تک تے مینوں جان دا خطرہ سی ہن میرے ایمان دا بھی خطرہ ہے یا اللہ میرے ایمان دی خیر میرے ایمان نو بچائی سجدے وچ پہ گیا سجدے وچ پہ گیا وہ بادشاہ دی دھی آئی انہیں سمجھا کہ مسلمان ہے ہفڑیا پے گا منو بھی شہزادی آ گئی صحابی سجدے وچ پیا ہوا ہے شہزادی آئی ٹھن ٹھن کرتی چار چفیر بھی سجدوں سر چکے تھے مجھے تکے لیکن صحابی سجدوں سر چکتا ہی نہیں آخر تنگ آ کے آخ دیے تھی کیوں نہیں ویختے وہ سارے واقعہ کا دزم واقعہ منظور کیتا ہے وہ آخر کی تھی کیوں نہیں ویختے حسن میرا کدے مرد جوان چکتے نہیں تھی کیوں نہیں ویختے حسن میرا کدے مرد جوان چکتے نہیں آپ سجدے چکھ لگے جنہوں حسن نبی دا ویخ لیا وہ غیران دے ول تک دے نہیں جنہوں حسن نبی دا جنہوں حسن نبی دا ویخ لیا وہ غیران دے ول تک دے نہیں فرمان لگے جو حضور نے طالب نے جنہاں حضور نبی کریم علیہ السلام ویخ لیا وہ غیر والوں دیا نظر نہیں پہنیا تنگ آ کے آخ لگی کہ محبوب جی پی آ جاوے مر عاشق اتوں نسدے نہیں آخ لگی میں آپ آ گئی ہوں محبوب جدوں آپ ہی گھر ٹور کے آ جائے کہ عاشق دا کام نہیں نسنا محبوب نے آپ ہی آ جائے مر عاشق اتوں نسدے نہیں آپ فرمان لگے اسی قیدی زلف محمد دے اسی جال دے اندر پھس دے نہیں یہ جال تو لے کے آئی یہ جیسی فصل نہیں غصہ چڑھ گیا شہزادی سی
تاریخی واقعہ ہے. وہ بڑے غصے آ کے آخ لگی تو مینو جانتا نہیں، میں شہزادی ہوں، شاہ روم کی دھی ہوں، اگر تو میرے آخے نہ لگے گا میں تین مروا دیا گی. موت کو تو ڈر، تو موت کو نہیں ڈرتا. آخ لگی تھی کیوں نہیں منتے گل میری، تھی موت کو کیوں ڈردے نہیں. فرمان لگے اسی بردے زندہ نبی دے ہاں، کوئی مار بھی دے تے مردے نہیں. اسی بردے زندہ نبی دے ہاں، کوئی مار بھی دے تے مردے نہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ جناب اس شہزادی کے دل پہ یہ گل اثر کر گئی اور کہنے لگی کہ اے مرد مومن سجدے سر اٹھا تے جے نبی دا کلمہ تو پڑھ میں مجھے بھی پڑھا. صحابی نے سجدیوں سر چکیا تے آخر لگا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اے محمد پیارے رسول. دونوں مسلمان ہوئے. پھر کہنے لگی اور اسے دان کفر جیسا اٹھنا نہیں. وہ رسول لکھتے ہیں کہ گئی شاہی صبر دو گھوڑے لے آئی، ایک لے آئی اپنے آتے کو مجاہد واسطے. کہنے لگی ایک تے بہت ہوں ایک تے بہنی میں دان کفر نسیے تو مدینے شریف پہنچی. راتوں رات نسے دونوں نسے کتابوں میں موجود ہے. تلبیس ابلیس دیکھ لو، لغت المجالس دیکھ لو، اعلیٰ حضرت دی کتابوں سے دیکھ لو بھائی جس میں مدینہ منورہ دی اپنی روم دی سرحد ٹپے تو مدینہ منورہ دی سرحد قریب آئی تو مگروں انہوں نے گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز آئی. مگر جس میں دیکھا تو 7 جناب گھوڑے سوار انہوں نظر آئے جی سبز پوش سن، انہوں نے سبز کپڑے پائے سن. وہ قریب آئے تے پہچانیا اس 8ویں صحابی نے بھی وہ 7 ساتھی سن جہے 3 دن پہلے دیگ پوا کے شہید کرا چکے. وہ آگے آخر لگے بھی ادھروں شاہ روم نے سانو دیگ ڈوبیا اور ادھر کملی والے نے ہونے کانفیڈنس سانو کر اور اسی زندہ وا اور اسی پیشگی مبارک دین آیا تمہیں تصا مدینے شریف پہنچنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا دونوں کا نکاح کر دینا، پیشگی تو مبارک ہوئے شادی. اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ سے رسول عطا فرمایا اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے بہت بڑا احسان کیا ان لوگوں پر اس بڑا فقیر رسولہ ان انفسہم. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نقش قدم چلنے کی توفیق